میں جس جگہ پہنچا ہوں ملکہ سبا کی کنگڈم دا پیلس آف کوئین شیوا کہتے ہیں، اور وہ میرے سامنے ہے۔ توحید پرستوں کی اور اللہ کو ماننے والوں کی کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اپنے درباریوں سے پوچھا کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے گا۔ یہودی روایات میں نعوذ باللہ ان کے ایک غیر ازواجی تعلق سے وہ پریگننٹ ہوئی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اللہ کا نبی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ملکہ سبا نے جب کلیم کیا حکومت کو، لوگوں سے ایک عہد کیا تھا کہ میں تمام عمر کنواری رہوں گی۔ اس کے نیچے وہ چیمبر ہوگا جہاں پر دا لیجنڈ تمام ابراہیمی ادیان کی فرسٹ فیمیل رولر آف دا ورلڈ ملکہ سبا کی قبر ہے۔ السلام علیکم ہسٹری اینکرز، گڈ مارننگ۔ کئی دنوں کی سفری تھکاوٹ آپ کو شاید میرے چہرے پہ نظر آ رہی ہو۔ تو کل میں پھر مکیلے سے نجاش اور نجاش سے پھر ایک لمبا سفر کرتا ہوا اب اوکسم شہر کے اندر موجود ہوں۔ کل رات یہاں ہوٹل میں اس وقت ہوٹل کے اندر ہی موجود ہوں۔ اوکسم ایک زمانے میں ایک بہت مائٹی امپائر تھی، اس وقت موجودہ 5 کم از کم ممالک پر پھیلی ہوئی، اور اب یہ سمٹ کر اس چھوٹے سے ایک شہر سے بھی شاید تھوڑا کم قصبہ ٹائپ کی جگہ کے اوپر ایک صرف یہ رہ گیا ہے اوکسم شہر۔ لیکن یہ اوکسم شہر اپنے اندر تاریخ کے کچھ باب ایسے سمیٹے ہوئے ہے کہ انہیں ہمیں ایکسپلور کرنا اور ان پر تحقیق کرنا، ان کو کھوجنا بہت ضروری ہے۔ اس شہر کی 2 لیجنڈز ہیں، اور ان دونوں لیجنڈز کو جو میں اگلے 2-3 دن یہاں پہ ہوں ہم مل کر ایکسپلور کریں گے۔ ہسٹری اینکرز ایک کو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایتھوپین لوگ جو ہیں، میں کچھ تقریباً 1 ہفتے سے یہاں پہ ہوں، اس 1 ہفتے میں نے دیکھا ہے کہ ایتھوپین لوگ نہایت ہی منکسر المزاج، ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے کمپرومائزنگ، بیچارے مسکین سے لوگ ہیں۔ لیکن 2 مقام ایسے آتے ہیں جس پر یہ تھوڑے سے فرم، ایگریسو تو نہیں کہوں گا، فرم ہو جاتے ہیں، اور اس پہ یہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک اس میں ہے ملکہ سبا، ملکہ سبا کوئین شیوا جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہ اس شین کا جھگڑا جو میں نے آپ کو بتایا، عبرانی زبان کے افراہیمی ایکسنٹ میں سین اور یہودا ایکسنٹ میں شین، تو نام ایک ہی، ملکہ سبا یعنی ملک سبا، یعنی یا لینڈ آف شیبا کی ملکہ۔ نام اس کا نہ قرآن میں درج ہے اور نہ قرآن سے پہلے کے جو صحائف ہیں، قرآن آسمانی کتب ہیں، ان میں درج ہے۔ اسلامک مفسرین نے اس کا نام ملکہ بلقیس بتایا ہے، اور یہاں مقامی جو لوکل افریقن بہت سٹرونگ، یہاں کا جو لوکل لوگوں پہ جس کا ایک کمپلیٹ اسپریچول ہولڈ ہے، ایتھوپین آرتھوڈاکس کرسچن چرچ، اس کی روایات میں اس کا نام ہے کوئین مکیڈا۔ ابھی کوئین مکیڈا اور ملکہ بلقیس کا جو اگر آپ تاریخ میں جائیں، جسے ہم عام طور پر ملکہ سبا کہتے ہیں، اور ہم غلطی کرتے ہیں سوات سے لکھتے ہیں، وہ سوات وہ سبا ہوا والا نہیں ہے، سین سے ہے، سین سبا یعنی ملک سبا، سبائین یعنی آپ کو پتہ ہے مشہور ایک کنگڈم تھی، اور یہ کنگڈم اتنی بڑی اور اتنی شاندار تھی کہ ارلی یورپین ایکسپلوررز نے اس کو عربیہ فیلکس کہا تھا۔ فیلکس کا مطلب ہوتا ہے شاندار عربیہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیسک جو ان کے پاس دولت تھی سبائین کے پاس، اور ان سے پہلے قوم عاد، وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، یعنی صدرن یا عربیہ کے، وہ تھی لوبان جسے انگریزی میں فرینکیسنس کہتے ہیں۔ وہ اس زمانے کا گولڈ تھا۔ وہ اب بھی اگر آپ حضرموت، وادی حضرموت یمن میں جائیں، میں گیا ہوا ہوں، تو وہاں آپ کو بے تحاشا اس کے گارڈنز ملتے ہیں۔ لبان ہر طرح کی گھروں میں استعمال ہوتا تھا، عبادت گاہوں میں استعمال ہوتا تھا، مرنے کی رسومات میں زندہ استعمال ہوتا تھا، دوائی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، انسیکٹیسائڈ کے طور پر استعمال ہوتا تھا،
بعض کھانوں میں بھی استعمال ہوتا تھا. تو یہ ایک طرح کا گولڈ تھا اور یہ صرف اس علاقے میں تھا. تو اس کی ٹریڈ سے قوم عاد نے پہلے بہت ترقی کی اور پھر ایروگنس میں شداد اس کی جنت وہ جب پھر میں انشاءاللہ اس پہ ویلاگ بناؤں گا وہاں جا کے تو عرض کروں گا. اور پھر اس کے بعد قوم سبا یعنی دا کنگڈم آف سبائین جس کی ملکہ سبا تھی. اب ملکہ سبا کے بارے میں دو اختلاف ہمیشہ سے موجود رہے. پہلا اختلاف موجود رہا کہ وہ کہاں کی تھی, کیا وہ ایتھوپیا کی تھی یا کیا وہ یمن کی تھی. ایتھوپین اس پہ جیسے میں نے عرض کیا بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, وہ اس پر کوئی چیز وہ کہتے ہیں وہ ایتھوپیا کی تھی. اور آپ جس ہوٹل میں بیٹھا رہا ہوں اس کے ہر فلور پر ایک سیاہ فام ملکہ بہت خوبصورت اس کی تصویر ہے. آپ کسی دکان میں جائیں, کہیں کسی چرچ میں, ہر جگہ شیبا کوئین شیبا ملکہ سبا. تو یہ اس کے بارے میں بہت ایک مضبوط رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایتھوپیا کی تھی. عرب ہسٹورینز نے بعض نے یہ رائے دی ہے کہ وہ یمن کی تھی. اب ایک یہ ایشو ہے اور اس شہر سے ملکہ سبا کا بہت گہرا تعلق ہے اور جیسے ہم اس شہر میں گھومیں گے میں آپ کو مزید عرض کروں گا. اور دوسری لیجنڈ اس شہر کی ہے دا فیمس ویری ویری فیمس یعنی تینوں ابراہیمی ادیان کا ایک مشترکہ جسے کہتے ہیں کھوج تحقیق, اور وہ ہے تابوت سکینہ یا آرک آف دا کووننٹ. آرک آف دا کووننٹ ایک ایسی بیفلنگ مسٹری ہے جس نے پچھلے 2500 سال سے محققین, مذہبی اسکالرز, ایڈونچر سیکرز ہر ایک کو بیفل کر کے رکھا ہوا ہے. کہاں ہے, اس میں کیا تھا, اس شہر کا اس سے کیا تعلق ہے, مل کر ایکسپلور کرتے ہیں ملکہ سبا کو اور تابوت سکینہ. تو جناب علی میں اوکسم شہر سے تھوڑا بعد یہ چھوٹا جیسے شہر ہے, مجھے بھی میرے ڈرائیور نے بتایا کہ اس کی آبادی مشکل 1 لاکھ. تو شہر جیسے میں نے کہا شہر پہ بھی شاید ہی کوالیفائی نہیں کرتا, قصبہ کہہ لیں, لیکن کسی زمانے میں ایک مائٹی کنگڈم تھی. اب ہسٹری ہے کہ اس اوکسم کے دور افتادہ علاقے میں یہاں پر میں تاریخ کی, مذہب کی ایک لیجنڈ, ایک کردار جس کی موجودگی کی بہرحال آسمانی کتب نے گواہی دی ہے, جس کے بارے میں بہت زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ دنیا کی فرسٹ فیمیل رولر تھی. ایک شاندار عالی شان سلطنت کی ملکہ کوئین شیبا ملکہ سبا کی کھوج میں یہاں پہنچا ہوں. اب جیسے میں نے آپ کو ہوٹل میں بتایا تھا کہ ملکہ سبا کون تھی اور یہ جو جھگڑا ہے کہ کیا وہ ایتھوپین تھی یا وہ یمنی تھی, یعنی موجودہ جو یمن ہے یعنی اس زمانے کا عربیہ فیلکس جیسے میں نے کہا سدرن عربیہ, اس پر جواب تلاش کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی, بہت زیادہ ریسرچ, تحقیق, لوگوں سے ملنا. جیسے میں نے کہا کہ عربی کہتے ہیں وہ یمن کی تھی اور ایتھوپینس تو مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ایتھوپیا کی تھی. میں اب اپنی بہت لمبی تحقیق کو کچھ منٹوں میں سمیٹ کر آپ سے کرتا ہوں. دونوں باتیں سچ ہیں. دونوں باتیں اس طرح سچ ہیں کہ 10th سینچری BC یعنی کہ حضرت مسیح سے تقریباً 1000 سال پہلے, حضرت مسیح سے 1000 سال پہلے سبائین کنگڈم جسے کہتے ہیں, سبائین جہاں سے نیچرلی ایک مذہب ہے جس کا ہم عربی پڑھتے ہیں, لٹریچر یا ہسٹری جانتے ہیں, یہ پیگن تھے یعنی نیچر کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. ان کی ایک بڑی مشہور یا مضبوط سبائی کنگڈمز وہ سدرن عربیہ میں قائم تھی اور یہ اسی لبان کی تجارت کی وجہ سے, جس طرح اس سے پہلے والی قوم یعنی قوم عاد بہت امیر ہو گئی تھی, یہ بھی بہت پاورفل ہو گئے تھے لبان کی ٹریڈ کی وجہ سے. ان کی جو سبائنس کی جو وہ تھی ایکسٹینٹ تھا حکومت کا, وہ نیچرلی اب میں آپ کو میپ لگا کے دکھاتا ہوں. آپ میپ میں دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے جو پریزنٹ ڈے ایتھوپیا اریٹریا ہے یہ یمن سے کتنا قریب ہے اور یہ بہت زرخیز علاقہ تھا. اور جس طرح بادشاہ کرتے ہیں تو یہ سبائن کنگڈم نے ایتھوپیا میں ایکسٹینڈ کیا اور یہ ایتھوپیا, موجودہ اریٹریا, سوڈان جسے نوبینز کہتے ہیں, تو یہ جو علاقہ تھا اس پہ بھی یہ پوری سبائن کنگڈم قائم تھی. سبائن کنگڈم کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا, بڑی مشکل سے تاریخ کو میں نے کھوج کے نکالا ہے, اس کا نام تھا اشرا یادیت نے یہاں کا ایک خاتون سے شادی کی
اس علاقے کی جہاں میں موجود ہوں، موجودہ ایتھوپیا یا اس زمانے کا نوبیا یا حبشہ، اور اس سے اس کے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بیٹے کا نام تھا بورا، مقامی روایات میں بیٹی کا نام اس نے رکھا مکیڈا۔ مکیڈا وہی جسے عربی بلقیس کہتے ہیں۔ ایک ایتھوپین خاتون اس کی ماں تھی اور ایک سبائین عربی بادشاہ اس کا باپ تھا۔ اس نے رنگت جو تھی وہ اپنی ماں والی، یعنی کہ وہ سیاہ فام تھی، اور اس لیے آپ جب ایتھوپیا آئیں اور یہاں کی ساری وہ کوئن شیبا کی اگر آپ ساری تصویریں دیکھیں تو اس کو ایک سیاہ فام عورت، کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ سیاہ فام عورت تھی۔ جب یتت شیرا یادیت یعنی وہ جو سبائن کنگ تھا اس کا انتقال ہوا تو ظاہری بات ہے اس کا بیٹا جو بورا تھا اس نے وہ بننا تھا، لیکن بورا باپ کی زندگی میں ہی یعنی کہ نو عمری میں غالباً 15-16 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ صرف اس کی بیٹی باقی بچ گئی تھی مکیڈا۔ جو زمانے کے روایت تھے اگر بادشاہ کا کوئی میل اولاد نہ ہو تو بادشاہت بھائی کو چلی جاتی ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ایون آج تک یورپین مونارکیز میں یہی رواج قائم ہے۔ لیکن جو کوئن تھی مکیڈا یا بلقیس، وہ بہت ایک اسٹرانگ ولڈ مضبوط خاتون تھی جس میں بہت زیادہ اچھی ایڈمنسٹریٹو سکلز تھیں۔ اس نے اس رائٹ کو کلیم کیا کہ یہ نہیں حکومت میرے پاس آنی چاہیے، اور اس زمانے کے جو عمائدین تھے، بیوروکریسی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا چونکہ وہ اس کی رولنگ پاور سے آشنا تھے کہ یہ ایک قابل حکمران بن سکتی ہے۔ تو اس طرح سبائن کنگڈم اور بہت سارے محققین کے مطابق تاریخ کو اس کی پہلی فیمیل رولر ملکہ سبا یا کوئن شیبا یا بلقیس یا مکیڈا کی صورت میں بنی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب یہ ایک بہت ایک انیوژل سچویشن تھی۔ آج تک لوگ ایک فیمیل رولر کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ 3000 سال پہلے سوچیں کتنا مشکل ہوگا ایک تو اس کے خلاف نیچرلی ریشہ دوانیاں وغیرہ ہوتی رہی۔ میں جس جگہ پہنچا ہوں ملکہ سبا کی کنگڈم، اب جیسے میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا، وہ یمن سے شروع ہو کر موجودہ ایتھوپیا، اور جس میں موجودہ ایتھوپیا، ایریٹریا، سوڈان، صومالیہ، جبوتی کا حصہ تھا، تو ایک بہت وسیع و عریض اور ایک بہت بڑی کنگڈم کی وہ حکمران تھی۔ اس کے کئی پیلسز تھے۔ اب یہ ظاہری بات ہے یمن بھی اس کا باپ یمن کا تھا، تو وہاں پہ ایک پیلس ہے جو لوگ بہت تواتر سے دکھاتے ہیں، حرم بلقیس بھی کہتے ہیں وہاں پہ۔ اس کی ماں چونکہ ایتھوپیا کے اس علاقے اوکسم کی تھی تو اس نے اس جگہ کو بھی اپنی سیٹ آف پاور بنایا، کیونکہ اس حکومت کے اس حصے میں اس کی ماں کی وجہ سے اس کی پولیٹیکل سپورٹ بہت تھی، کیونکہ اس کی ماں یہاں کی تھی نا۔ تو یہاں کے لوگ جو تھے اس سلطنت میں، اور یہ بہت بڑا حصہ تھا سلطنت کا، کہ یمن تو چھوٹا ہے، یہ غالباً اس جو سبائن کنگڈم تھی اس کا غالباً 60-70% تو یہ تھا۔ تو اس نے ایک پیلس یہاں بھی بنایا جسے دا پیلس آف کوئن شیبا کہتے ہیں، اور وہ میرے سامنے ہے۔ آئیے میں آپ کو اس پیلس کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا چونکہ ملکہ سبا کی ماں ایتھوپین تھی تو اوکسم کی تھی، اس علاقے کی تھی، تو اس نے ظاہری بات ہے یہاں پر چونکہ یہاں اس کی پاپولیرٹی اور پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو سپورٹ زیادہ تھی، یہاں پہ ایک محل بنایا، اور یمن میں بھی ظاہری بات ہے ایک محل بنایا چونکہ باپ یمن کا تھا۔ اور یہ دونوں جو اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں اس حرم بلقیسی کی جو یمن والا ہے، اور یہ جو میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں، یہ تقریباً آئیڈینٹیکل ہے، اسٹرکچر میں، آرکیٹیکچر میں، ایون سائز میں، یہ تقریباً ایک جیسے ہیں بالکل۔ وہ جو حرم بلقیسی ہے یمن والا مارب کے پاس، یہاں پہ مشہور مارب ڈیم بھی ہے، وہ بھی 3rd فلور پہ تھا، یعنی کہ آپ کسی بلڈنگ کی بنیاد سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بلند تھا، اور یہ بھی 3 سٹوری تھا۔ اس میں بھی تقریباً 50 کمرے ہیں، اس میں بھی تقریباً 50 کمرے ہیں، اور ان کا طرز اور ان کا لے آؤٹ تقریباً ایک جیسا ہے۔ صرف یہ کہ میں آپ سے عرض کروں ہسٹری اینکرز کا ہوتا یہ ہے کہ یہ میری ہمیشہ سے ایک اسمال ٹائم ایکسپلورر یا ایک اسمال ٹائم تاریخ کا اسٹوڈنٹ آبزرویشن رہی ہے کہ ڈیزرٹس پریزرو، صحرا جو ہوتے ہیں نا اپنے اندر کی موجود کوئی بھی چیزیں ہوں، وہ بلڈنگز ہوں، وہ ڈھانچے ہوں، وہاں وہ پریزرو رہتے ہیں، وہ اس طرح ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوتے کہ بارش کم ہوتی ہے، طوفان کم آتے ہیں، زلزلے کم آتے ہیں، تو وہ بلڈنگز جو ہوتی ہیں صحراؤں میں زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔ جبکہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہرحال ایک ایگریکلچر علاقہ ہے۔ تو یہ جو محل تھا یہ وقت کے ساتھ گم ہو گیا،
بلکہ انٹرسٹنگلی میں نے ہسٹری میں پڑھا تھا کہ یہ یہاں پر ایک 9th AD میں ایک اور ملکہ تھی، یہودی ملکہ جوڈتھ، اس نے حملہ کر اس محل کو تباہ کیا تھا، یعنی کہ کوئین ورسز اے کوئین۔ چلیں اس محل کے اندر چل کے دیکھتے ہیں، اس میں ایک دو جگہیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو یہاں کے لوکل لیجنڈس سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ محل بیسکلی یہ ایک ڈمپ بن گیا تھا، یعنی کہ ٹیلا سا تھا جس کے اوپر باقاعدہ کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، لوگ فصل یعنی کھیت بن گئے تھے۔ اور 1960 میں پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ مقامی کھیتی باڑی کرتے تھے، جب وہ کھیتی باڑی انہوں نے شروع کی تو اس کے اندر سے اس طرح مجسمے اور آرٹیفیکٹس نکلنا شروع ہوئے، تو انہوں نے مقامی حکومت کو بتایا۔ اب آرکیالوجی بہرحال اس میں ویسٹ والے بہت آگے ہیں، تو یہاں کی حکومت نے فرینچ آرکیالوجسٹ تھے پروفیسر الفریڈ، بڑے مشہور آرکیالوجسٹ تھے اس زمانے 1960s کے، ان کی مدد لی۔ انہوں نے یہاں کی ایکسکیویشن کی اور پھر یہ نیچے سے اس ٹیلے کے نیچے سے ایک پورا محل جس پہ انسکرپشنز بھی تھیں، اور وہ انسکرپشنز جو ہیں وہ ادیس ابابا میوزیم میں موجود ہیں کہ یہ ملکہ سبا کا محل تھا، وہ برآمد ہوئی۔ یہ سکے اور اس طرح کے مجسمے ایک ملکہ کے برآمد ہوئے، اور اس کے بعد 18 سال پہلے دوبارہ یونیورسٹی آف ہیمبرگ کے ایک جرمن آرکیالوجسٹ نے یہاں پر دوبارہ کام کیا، مزید کھدائی کی، اور انہوں نے اس کو دوبارہ انڈورس کیا کہ یہ ہی ملکہ سبا کا محل تھا۔ تو اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا آپ کو 50 کمرے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال ہسٹری اینکرز ملکہ سبا جو تھی وہ کا یہ ایک دو جو مین محل تھے، ایک اس کا وہ جہاں سے اس کا باپ تھا، یہ یعنی کہ اشارہ یہدیت جو کہ سبائن کنگڈم کا بادشاہ تھا، اور دوسرا یہاں جہاں سے اس کی ماں تھی اور جہاں اس کی پولیٹیکل سپورٹ زیادہ تھی، آکسن، وہاں اس نے دو محل بنائے، اور یہ واقعی میں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں اب آپ کے ساتھ۔ تو یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں، ان کا جو لے آؤٹ ہے، اگر آپ تھوڑی سی آرکیالوجی سمجھتے ہوں تو یہ ایک ہی ایرا میں ایک ہی فرد کے بنائے ہوئے بلڈنگز ہیں۔ ایک میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں، جب ایتھوپینز آپ سے بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی ایتھوپین آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ کہ جیسے مجھے بھی بڑی دفعہ کنفیوژن ہوئی، یہ میرا گائیڈ مجھے کہتا ہے کہ آج یعنی کہہ رہا ہے ٹوڈے ان 2018، میں کہہ رہا ہوں اس کا دماغ صحیح ہے، 2018 آج، ابھی یہ تو 2026 ہے۔ تو پھر یہ مجھے تھوڑا میری اپنی بھی کم علمی، مجھے پتہ چلا کہ ایتھوپینز کا اپنا کیلنڈر ہے جو کہ دوسری دنیا سے کیلنڈر سے تقریباً 7-8 سال پیچھے چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایتھوپیا سے کہنا کہ آج 2018 میں، تو کنفیوز نہ ہوئیے گا، وہ پاگل نہیں ہے، وہ مطلب ان کا کیلنڈر جو ہے تو یہاں پہ ایتھوپیا میں مذاق بن گیا ہے ٹورسٹوں کے درمیان کہ اگر اپنی عمر 7 سال فوری طور پہ کم کرنی ہو تو ایتھوپیا آ جاؤ، 7 یا 8 سال فوری طور پہ کم ہو جائے گی۔ یہ جو میں جگہ آپ کو تھوڑی سی دکھانا چاہ رہا تھا، یعنی کہ اسلامک اس میں غالباً سورہ نمل میں جو پورا واقعہ ہے، ملکہ نیچی نام نہیں لیا گیا کہ حضرت سلمان کا ہدہد اڑا اور اس نے دیکھا ایک بہت وسیع و عریض سلطنت ہے جس کی ایک بڑی پاورفل ملکہ ہے، لیکن وہ توحید پرست نہیں ہے۔ تو ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے، جو کہ خود ایک بہت اسٹرانگ، یعنی کہ اس زمانے کی بھی، اگر اس زمانے میں چند ہی اسٹرانگ کنگڈمز تھیں، یعنی فرعون مصر ہوں گے، حضرت سلمان علیہ السلام کی جو کنگڈم تھی نہایت مضبوط، اسٹرانگ، پاورفل کنگڈم، اور یہ پھر جو کنگڈم تھی سبائین، ایکسٹریملی اسٹرانگ اور پاورفل کنگڈم تھی۔ اب کرسچن اور جوز ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ ملکہ سبا حضرت سلمان کے بارے میں اسے پتہ چلا، اور وہ پولیٹیکل اور اکنامک اور ٹریڈ ریزنز کی وجہ سے ان سے ملنے گئی۔ یہ اور اسلام کے اندر ہے، جب وہ ملنے جا رہی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو یہ غالباً دکھانے کے لیے کہ توحید پرستوں کی اور اللہ کو ماننے والوں کی کتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اپنے درباریوں سے پوچھا کون ہے جو وہ تخت لے کے آئے گا، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور پھر ایک قرآن میں نیچرلی نام نہیں ہے، صرف ذکر ہے کہ ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اسکرپچرل نالج تھی، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر ملکہ سبا سے پلک جھپکنے میں وہاں پہ وہ لے آیا، اور جب ملکہ سبا پہنچی تو اس کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کا محل، اس کا تخت آلریڈی وہاں موجود تھا۔ اب وہ شخص کا نام اسلامک تاریخ میں
یوزلی آصف بن برخیہ لیا جاتا ہے مفسرین نے کہ وہ ان کے وزیر اعظم تھے یا وزیر تھے اور وہ اس کو لے کے آئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہائبرڈ تھے یعنی آدھے جن اور آدھے. میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. آصف بن برخیہ پہ بھی میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی, بڑا ایک دلچسپ مجھے وہ لگا اور اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ قدیم اسرائیلی لٹریچر پڑھیں تو اس میں ایک صاحب آصاف بن برخیہ کا ذکر ملتا ہے. اور جب میں اسرائیل میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ گزرتے ہوئے ایک غالباً نارتھ آف اسرائیل میں, مجھے شہر کا نام یاد نہیں رہا, اشلوک میں غالباً, وہاں پہ ایک دفعہ ایک دم نظر پڑی, ایک اسپتال پہ لکھا ہوا تھا آصف بن برخیہ میڈیکل سینٹر. تو میں بڑا حیران ہوا. میں اندر گیا اور وہاں پہ جو یہودی ڈاکٹر تھے ان سے اپنا تعارف کرایا اور ان سے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کیسے رکھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری روایات میں آصف بن برخیہ جو تھے ان کا ذکر, اور پھر انہوں نے مجھے ریفرنس دیا کہ بک آف سانگز اور بک آف سام میں ان کا ذکر بھی ہے. ہی واز دا فرسٹ فزیشین امنگسٹ اسرائیلیز. وہ پہلے اور انہوں نے پہلی بک آف میڈیسن جو تھی, کتاب طب اکارڈنگ ٹو جوئش ٹریڈیشنز, وہ انہوں نے تصنیف کی تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ آصف بن برخیہ جو تھے وہ ایک فزیشین تھے. انہوں نے پہلی بک آف میڈیسن بھی ترتیب دی تھی. اسی وجہ سے ہم نے اس ہسپتال کا نام آصف بن برخیہ رکھا ہے. تو یہ بہرحال میں نے بتاؤں. تو خیر وہ اسلامک مفسرین نے آصف بن برخیہ کا ذکر کیا. یہ تخت اٹھانے کا واقعہ نیچرلی کرسچن اور جوئش روایات میں نہیں ہے. تحقیق طلب مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ تخت کس محل سے گیا, اس محل سے گیا یا اس محل سے, یمن والے محل سے گیا. آئی ڈونٹ نو, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یمن والا جو محل ہے اس میں کوئی وہ ایسی جگہ کلیم نہیں کرتے کہ یہاں وہ تخت رکھا ہوا تھا. یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں وہ تخت موجود تھا. ابھی جو میرے ساتھ ڈرائیور آیا ہے اور یہ کرسچن ہے, مسلمان نہیں ہے. اکثر میں تقریباً یہاں بھی تقریباً, حالانکہ بڑی اسٹرانگ کرسچن کمیونٹی وہ شہر ہے, 15-20% مسلمان ہیں. یہ مجھے کہتا ہے کہ جو آپ کی کتب میں لکھا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت اس جگہ سے اڑا کے لے کے گیا, وہ جگہ یہ ہے. یہ جو مارک کی ہوئی جگہ ہے اس کوٹ یارڈ کے اندر, یہ کہتے ہیں جی رائل کوٹ یارڈ تھا ملکہ کا, جہاں پہ اس کا دربار لگتا تھا. ویسے کافی چھوٹا ہے لیکن بہرحال یہ ان کا بیان میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کیونکہ واقعی اس محل میں سب سے بڑا کمرہ تو یہی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ رائل کوٹ یارڈ تھا. اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے اس پر مجھے نہیں پتا تھا یہاں آنے سے پہلے. جسے کہتے ہیں مجھے اپنا ڈسکلیمر دینا چاہیے کہ میں خواہ کلیم کروں کہ میں نے اس پہ کوئی, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن ان کا ہے کہ یہ کوٹ یارڈ تھا اور یہ جگہ کہتے ہیں جو ہم نے مارک کی ہوئی آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ یہاں اس کا تخت ہوتا تھا. یہ جو چوکٹھا سا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, یہ جس تخت کو ایک اللہ کا بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس کو اسلامک تواریخ میں آصف بن برخیہ کہا گیا, وہ آصف بن برخیہ کی موجودگی کا ایویڈنس نیچرلی ہمیں اس سے پہلے بھی کتاب اسلام سے پہلے کی کتابوں میں بھی, جیسے میں نے بتایا, فزیشین اور وائز مین اور نالجبل مین سے ملتا ہے. تو غالباً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مماثلت ہے. لوکل ٹریڈیشن کے مطابق مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا. یہاں اس محل میں آنے کے بعد مجھے ابھی بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ ملکہ سبا کا وہ تخت تھا, جس کو پھر یہ بھی اس کا نام نہیں جانتے, کہتے ہیں یو نو دیٹ مین ہو ٹک فرام سولومنز ایسوسیٹ. تو وہ ایسوسیٹ قرآن میں بھی نام نہیں ہے لیکن بہرحال تفاسیر میں آصف بن برخیہ ہے. یہ ظاہری بات ہے. اب یہ اگر واقعی 3000 سال پرانا محل ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی ریسٹوریشنز ہوئی ہیں. یہ 100% تو ظاہری بات ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بلڈنگ 3000 سال پہلے اس طرح قائم رہے انلیس. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سلیبس جو ہیں یہ بعد میں لگائی گئی ہیں. ان دو قدیم جو اوریجنل محل کی جو بھی دیواریں ہوں گی یا کمروں کی, ان کو سہارا دینے کے لیے. اس سے آگے کی کہانی ہے ملکہ سبا کی, وہ مزید دلچسپ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایتھوپین جتنا ان کے پاس جو مواد ہے تاریخ کا, وہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے کبرا نگاسٹ. ہزاروں سال پہلے ترتیب دی ہوئی ایک تاریخ کی کتاب ہے جس کا اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ بنتا ہے شاہ نامہ یا گلوری آف دا کنگس. اس میں یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو بیان کی گئی ہے, کچھ نیچرلی جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس میں شامل نہیں ہے. یعنی یہ اسے کوئین مکیدہ کہتے ہیں اور اس کے باپ کا نام جو ہے وہ, جیسے میں نے تو تاریخ سے ڈھونڈ کے نکالا ہے, اشرا بن یحدیت.
یہ کہتے ہیں اس کے باپ کا نام یہ نہیں ہمیں نہیں پتہ کون تھا، لیکن ایک بادشاہ تھا بس۔ اب ان کی جو کبرا نگاس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بادشاہ تھا یعنی ملکہ سبا نے جب کلیم کیا حکومت کو اپنے بھائی نہ ہونے کے بعد کہ جی میں کیپیبل ہوں، میں عورت ہوں تو کیا ہوا، میں رول کر سکتی ہوں، تو اس نے لوگوں سے ایک عہد کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ میں تمام عمر کنواری رہوں گی۔ پھر ملکہ سبا کا جیروسلم جانا، حضرت سلمان سے ملاقات ہونا، یہاں کی اور عیسائی اور یہودی روایات میں نعوذ باللہ ان کے ایک غیر ازواجی تعلق سے وہ پریگننٹ ہوئی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اللہ کا نبی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہمارے بلیف میں کہ حضرت سلمان نے چونکہ وہ ایک بہت پاورفل انڈیپینڈنٹ ملکہ تھی اس سے شادی کی، اور جب وہ واپس آئی تو وہ پریگننٹ تھی۔ یہ ایک اس نے وعدہ خلافی کی اپنے لوگوں سے، اور دوسری وعدہ خلافی یہ تھی کہ چونکہ جب وہ یہاں وعدہ خلافی یا جس پہ لوگ ناخوش ہوئے وہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو وہ اپنے اجداد کے مذہب یعنی پیگنزم یا نیچر کی پرستش کے اوپر قائم تھی۔ جب یہاں پہ واپس آئی تو وہ توحیدی ہو چکی تھی حضرت سلمان کی تعلیم کی وجہ سے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر لوگ اس سے ناراض ہونا شروع ہو گئے یہاں کے مقامی۔ لیکن جب اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا تاریخ میں نام مینلک the فرسٹ لکھا جاتا ہے، یہ وہی مینلک the فرسٹ ہے جو ایتھوپین روایات کے مطابق جب پھر جیروسلم گیا تو وہاں سے تابوت سکینہ لے کے آیا۔ وہ جب میں تابوت سکینہ کی بتاؤں گا آپ کو تاریخ تو اس میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن جب وہ مینلک پیدا ہوا تو وہ کہتے ہیں بہت ہینڈسم تھا۔ اس کی شکل جو تھی وہ اس کی رنگت ماں والی تھی یعنی سیاہ فام تھا، لیکن اس کے جو چہرے کے فیچرز تھے وہ بالکل حضرت سلمان والے تھے، بہت جاہ و جلال والا، ایک بہت پاورفل بادشاہ کا اللہ کے نبی کا بیٹا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ملکہ سبا کی جو توحیدی وہ تھی مذہبی وہ بھی آہستہ آہستہ اس حصے کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی۔ ملکہ سبا کے بعد اس کا بیٹا، اب چونکہ اس کا بیٹا ہو چکا تھا مینلک، اور وہ ایک اور اس کا باپ بھی بہت صاحب نسب، حضرت داؤد کا پوتا، حضرت سلمان کا بیٹا، ملکہ سبا کا بیٹا، اس کا نانا بھی بادشاہ۔ تو آپ کو پتہ ہے حسب نسب ہمیشہ سے بہت میٹر کرتا رہا ہے دنیا میں، آج بھی کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں نے مینلک کو بادشاہ بنا دیا اس مائٹی کنگڈم آف سبا کا۔ لیکن پھر ہوا یوں کہ وہ چونکہ سیاہ فام تھا اور بہرحال شاید اتنا کیپیبل نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، اپنی ماں کے جتنا، تو اس سلطنت میں ڈویژن آنے شروع ہو گئی، کیونکہ ملکہ سبا کی اس سائڈ پر زیادہ پولیٹیکل سپورٹ تھی۔ مینلک کی زیادہ جو جورسڈکشن تھی وہ اس سائڈ آف دا کنگڈم میں، جو کہ نوبین سائڈ آف کنگڈم تھی، یعنی افریقن سائڈ آف دا کنگڈم جو موجودہ افریقہ ہے۔ یہ تو خیر بر اعظموں کے نام تو ہم نے اب دیے ہیں، لیکن بہرحال آج کے ریفرنس سے سمجھنے کے لیے کہ اس سائڈ کے اوپر زیادہ رہ گئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہاں پر یعنی عرب میں ایک عرب جو قوم تھی ہمرائٹ جنہیں کہتے ہیں، فیمس ہمرائٹ، انہوں نے وہاں پہ تختہ الٹ کر وہاں پر ہمرائٹ یمن والی سائڈ پہ کنگڈم قائم کی۔ اور جو مینلک the فرسٹ تھا ملکہ سبا کا بیٹا، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد اور اس کی اولاد، ان کی جو بادشاہت تھی وہ یہیں پر رہ گئی، یعنی کہ نوبیا اس زمانے کا، آج کل کا افریقہ یا آکسم امپائر، اور جو پھر فیمس آکسم امپائر تھی جس میں میں موجود ہوں، جو یہ ایتھوپیا، ایریٹریا، صومالیہ، جبوتی، سوڈان، کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ تھا، یہ جو تھی مائٹی یعنی کہ مینلک فرسٹ سے سٹارٹ ہوئی، وہ یمن نکل گیا، وہ ہمرائٹس کے پاس چلا گیا، اور یہ جو تھی یہاں پر اس کی مینلک فرسٹ کی نسل جو تھی یہ پھر 3000 سال یعنی 1974 تک، آپ اندازہ کریں، ملکہ سبا جو کہ حضرت سلمان کی ہم اثر تھی، یعنی کہ 3000 سال پہلے سے لے کر 1974 تک جب سولومونک ڈائنیسٹی کا آخری بادشاہ ہیلی سلاسی مرا تو وہ ڈائنیسٹی ختم ہوئی۔ تو یہ تھی کہانی سولومونک ڈائنیسٹی، اور یہ کنگ نجاشی جو تھا جس کے ہم کل گئے تھے گاؤں میں، اسلام کے اول محسنین میں سے، وہ بھی اسی سولومونک ڈائنیسٹی یعنی مینلک the فرسٹ کی اولاد میں سے تھا، جنہوں نے مسلسل پھر رول کیا، جیسے میں نے بتایا 1976 تک۔ بیچ میں سے 300 سال کا ایک گیپ آیا تھا جس میں زاگوے ڈائنیسٹی، یہ وہی ڈائنیسٹی جنہوں نے وہ لالی بیلا جہاں میں آپ کو لے کے گیا تھا، تو کنگ نجاشی بھی اسی سولومونک ڈائنیسٹی کا
حصہ تھا، بادشاہ تھا. اور یہ بہرحال زاگوے ڈائنیسٹی بیچ میں 333 سال غالباً رہی. اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. انہوں نے وہ لالیبیلا کے مشہور چرچ بنائے، یعنی دا جیروشلم آف افریقہ، جو میں نے آپ کو دکھائے. اور اس کے بعد پھر یہ سولومنک ڈائنیسٹی واپس آ گئی اور پھر یہ 1974 تک قائم رہی. تو ان اے وے دا لانگسٹ سرونگ ڈائنیسٹی ایور. سوچیں تو یہی ہے دا فیمس سولومونک ڈائنیسٹی. 2766 یا 67 سال وہ ڈائنیسٹی قائم رہی. جو ہیلی سلاسی آخری بادشاہ تھا جو 1974 میں مرا، بڑا مشہور بادشاہ تھا یہاں کا. بعض لوگ تو اسے وہ جو ریسپیٹیرینس جنہیں کہتے ہیں نا، یہ جمیکا سائڈ پہ ہوتے ہیں جن کے وہ ڈریڈڈ بال وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو مسیح کا اوتار بھی سمجھتے تھے. میں نے بہت تحقیق کر کے اور بہت زیادہ مجھے اس پہ، چونکہ اس پہ اختلاف بھی بہت ہے اور حساس موضوع بھی ہے، مذہبی وہ بھی جذبات بھی آتے ہیں، کلچرل جذبات بھی آتے ہیں ایتھوپین لوگوں کے. بہت سارے اسکالر سے مل کر قدیم عربی تاریخ ایتھوپین کیبراناگسٹ پڑھ کر یہ جو میری سمجھ میں آیا یہ میں نے آپ سے بیان کیا. اور میرے خیال میں اس میں تمام جو پہلو ہیں ملکہ سبا کے وہ کور ہوتے ہیں کہ وہ یس شی واز فادر واز عرب، مدر واز افریقن، شی لکڈ افریقن، وہ واقعی سیاہ فام تھی. اور اسی وجہ سے یہاں اس علاقے میں اس کی سپورٹ زیادہ تھی ماں کی وجہ سے اور رنگت کی وجہ سے. اور پھر وہ کس طرح اس کی نسل میں سے دا مائٹی آکسمائٹ کنگڈم جو تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی. اور وہ آکسمائٹ کنگڈم بھی جیسے میں نے بتایا سولومنک ڈائنیسٹی والی وہ 1974 تک قائم رہی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے جناب، جس کا مجھے لوگ مجھے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا، وہ انگریزی کا لفظ ہے نا نیکروفیلیا، کہ قبروں سے جن کو وہ ہوتی ہے. تو میں بھی ان میں سے ہوں، اس کا مریض ہوں نیکروفیلیا کا، کہ ملکہ سبا کی قبر کہاں ہے. اب ایک قبر ملکہ سبا کی کلیم کرتے ہیں نائجیریا میں، جو کہ کمپلیٹ نان سینس. اسے آپ بالکل اس پہ ملکہ سبا ایسٹ افریقہ کی تھی، موجودہ جو ایسٹ افریقہ ہے، ویسٹ افریقہ میں کیسے اس کی قبر ہو سکتی ہے. خیر ہم نے ڈھونڈ لی. چلیں آپ کو ملکہ سبا کی قبر دکھاتا ہوں. محل کے سامنے میں آپ کو یہ جو ایک کسی زمانے میں شاید گیٹ ہوگا یہاں پہ، یہ بھی ابھی تقریباً 1960 میں یہ آرکیولوجسٹ نے ڈسکور کیا ہے. اب اسٹینکرز ہر جو کلچر ہوتا ہے اس کی اپنی رسومات ہوتی ہیں جانے والے کو کرنے کے لیے. کوئی دفن کرتا ہے اور دفن کرنے کی بھی مختلف طریقے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل میں قدیم اسرائیلی انبیاء سے لے کر اور بہت عرصے تک یہ رواج رہا تھا کہ وہ چٹانوں میں چیمبرز بنا کر، جب آپ نے میری جبل زیتون والی ویڈیو دکھائی ہے تو اس میں میں اس ایک غار میں بھی اترا ہوں جہاں پہ وہ چیمبرز ہیں جہاں پہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی کہ کھود کے اندر ایک غار سا بنا کے اس میں باڈی رکھ دی جاتی تھی. لالیبیلا میں بھی دکھایا، وہاں تو ایک باڈی کے آثار بھی ہیں. اور کچھ جلاتے ہیں، کچھ زوریسٹرینس جو ہیں وہ گدھوں کے آگے ڈالتے ہیں. ان کا دلچسپ تھا یہ جو میں نے پڑھا اور جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. یہ جو قدیم یعنی سبائن کنگڈمز اور اس کے بعد جو آکسمائٹ کنگڈم بعد میں جب وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، اس سائڈ پہ ہیمرائٹ آ گئے، اس سائڈ پہ آکسمائٹ آ گئے. تو یہ آکسمائٹ کنگڈم کا کہ ایلیٹس کا، بادشاہوں کا اور رائلز کا قبرستان تھا. اب آپ یہ گرینائٹ کا بنا ہوا ایک ستون سا دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آپ میں سے آرکیالوجی سمجھتے ہیں اسے اوبلسک کہتے ہیں. یعنی یہ ستون سا یہ گرینائٹ کا بنا ہے جو دنیا کا آپ جانتے ہیں سخت ترین پتھر ہے. اور یہ آپ کو یہاں پر بے شمار یہ اوبلسک نظر آئیں گے. یہ جو لوگ تھے ان کے اندر جو طریقہ تھا دفن کرنے کا، یہ زمین کھود کر اس کے اندر ایک چھوٹا سا چیمبر سا بناتے تھے، یعنی کمرہ سا چھوٹا سا، اور اس میں رکھ کر باڈی کو، لیکن یہ صرف عمرہ کے لیے یعنی بڑے لوگوں کے لیے. اور اس کے اوپر یہ اوبلسک لگاتے تھے. چونکہ یہ لوگ بائی نیچر جو تھے وہ پیگن سے کہہ لیں یا نیچر کی پرستش کرتے تھے. اور بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یعنی کہ توحیدی ہونے کے بعد بھی ہر انسان کی وہ عادت فوراً نہیں بدل جاتی. تو قبروں کے اوپر یہ جو کتبے شدبے لگانا جو ہے، یہ کہتے ہیں اسی کی ریمننٹ ہیں، جنہیں انگریزی میں ایپیٹیف کہتے ہیں.
آج بھی دنیا میں پاکستان میں بھی لگائے جاتے ہیں, نام شام لکھے جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. عرب ممالک میں اکثر جو اسٹانچ آرتھوڈاکس ہیں وہ نہیں کرتے, اسی وجہ سے جو میں وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا اوریجن یہ ہے. وہ یہ ہے کہ اب جیسے یہ کسی, مجھے نہیں پتا کس کی قبر ہے یہ جو نیچے آپ کو ایک گولا سا نظر آ رہا ہے پتھروں کا, غالباً اس کے نیچے وہ چیمبر ہے جس کی بھی قبر ہے, مرد کی یا عورت کی, وہ دفن ہے. اور اوپر یہ اوبلسکس لگایا گیا ہے, یہ چٹان یا وہ پتھر. چونکہ یہ لوگ اوریجنلی پیگن تھے اور یہ نیچر کی, چاند کی, سورج کی, ستاروں کی پرستش کرتے تھے, تو یہ ان کی طرح سے ایک کنیکشن تھا. یہ وائی فائی ٹاور تھا ان کا جو ان کو نیچر سے کنیکٹ رکھتا تھا. اور کہتے ہیں کہ قبروں پہ کتبے لگانے کا جو رواج ہے وہ یہیں سے شروع ہوا, واللہ عالم. اب یہ اسی لیے کافی لوگ اس کو ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیتے ہیں کہ یہ پیگن روایت ہے. یہ ساری جگہ یہ اوبلسک لگے ہوئے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں, اور وہ حفظ مراتب ہیں, یعنی کہ کوئی جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس کی قبر پہ اتنا ہی بڑا یہ کتبہ, یہ اوبلسک لگایا جاتا تھا. اب یہ جو ہے یہ اوبلسک جو آپ کے سامنے ہے یہ نسبتاً بڑا ہے, تو یہ غالباً کوئی ہو سکتا ہے رائل فیملی کا ہو سکتا ہے دربار میں اس کی کوئی اہم وہ ہو. تو بہرحال جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تو چھوٹے موٹے اوبلسک ہیں, یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہ غالباً کم اہم لوگوں کے ہوں گے. ہے یہ یعنی کہ اہم لوگوں کا قبرستان, یہ مطلب عام میرے طرح کے لوگ یہاں نہیں دفن ہو سکتے تھے. یہ تھا خواص کا, اس خواص پہ بھی ایسی جو جتنا اہم تھا. یہ سب سے بڑا اوبلسک آپ کو نظر آئے گا جو انفارچونیٹلی گر چکا ہے, چونکہ شاید یہ اتنا بڑا تھا اور گر کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. کتنا بڑا ہے یہ, میں لوگ اسے سیدھا کھڑا ہو تو 100 تو نہیں, خیر 50-60 فٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. باقی جو ہیں وہ 6-7-4 اس طرح. یہ اوبلسک مقامی روایات اور جو یہاں آرکیولوجسٹ نے کام کیا ان کے مطابق یہ ملکہ سبا کی قبر ہے. تو اب یہ اوبلسک یہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ, تو اس کا مطلب یہ جو حصہ ہے یہ اب کچھ شاید آثار سے بھی نظر آتے ہیں شاید پتھروں کے. اس کے نیچے وہ چیمبر ہوگا جہاں پر دا لیجنڈ تمام ابراہیمی ادیان کی اور دا فرسٹ فیمیل رولر آف دا ورلڈ ملکہ سبا کی قبر ہے. یہ بھی خاصا بڑا اوبلسک ہے اور یہ بھی غالباً 30 فٹ لمبا تو ہوگا. میرے ذہن میں یہ فوراً گمان گزرا تھا چونکہ بالکل ملکہ سبا کے اوبلسک سے بالکل متصل ہے, تو میرے خیال میں یہ میرے ذہن میں پہلا گمان یہی گزرا کہ یہ شاید مینیلک دا فرسٹ یعنی اس کا جو بیٹا تھا اس کی قبر ہوگی. تو لیکن پھر میں نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ نہیں, یہ مینیلک کی قبر یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک اور قبرستان میں ہے. اس کے قبر کے بارے میں نہیں پتہ کس کی ہے, لیکن یہ چونکہ جتنی بڑی ہے, یہ جتنا بڑا اوبلسک ہے یہ بھی گر چکا ہے نیچرلی, یہ گر کے فلیٹ ہو گیا, ٹوٹا نہیں, وہ تو ملکہ سبا والا ٹوٹ گیا. تو یہ بھی ڈیفینیٹلی کسی بڑے آدمی کی, ان کے وزیر کی, آئی ڈونٹ نو کس کی قبر ہے. ملکہ سبا کے محل سے تھوڑا دور چلا ہوں تقریباً 20-25 منٹ کی واک پہ ایک اور ملکہ سبا کی نشانی ہے شہر اوکسم کے اندر, وہ میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا چلوں. ٹریڈیشنلی میشم سسٹم واز بلڈ بائی کوئین آف شیبا ان دا فرسٹ ملینیم BC. اب یہ یہاں کی لوکل روایات کے مطابق یہ ملکہ سبا کا سوئمنگ پول تھا. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں آکسمائٹ جو اسی کی نسل میں سے, مینلک کی نسل میں سے لوگ, جس طرح میں نے آپ کو ان کی پوری ہسٹری بتائی, یہ انہوں نے بنایا تھا. لیکن ٹریڈیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ملکہ سبا کا جو تھا سوئمنگ پول تھا, اور بہت عرصے تک یہ جو واٹر باڈی ہے یا ریزروائر ہے یہ اس علاقے کے پانی پینے کی اس کے لیے استعمال ہوتا رہا. اب نیچرلی پانی گھروں میں نلکوں میں آ گیا تو یہ ختم ہو گیا, لیکن لوگ اب بھی لیتے ہیں. جیسے میں آپ کو وہاں پہ پہلے بتایا تھا کہ جب یہ کنگڈم سپلٹ ہو گئی اور یمن والی سائڈ پہ ہیمرائٹ آ گئے, جو بعد میں پھر کرسچن کانکویسٹ آف یمن تک وہ وہاں پہ قائم رہے, اور یہ جو تھے مینیلک والے اس سائڈ پہ رہے جنہوں نے پھر مائٹی کنگڈم آف اوکسم ڈیولپ کی 4th سینچری میں, یعنی غالباً 346 میں. 346 کے اندر ان کا اسی اوکسمائٹ کنگ کا ایک بادشاہ تھا کنگ ازانا جو عیسائی ہو گیا, اور اس کے بعد سے پھر یہ عیسائی رہی سلطنت. اور کہتے ہیں کہ جو پہلی بیپٹزم تھی جو کرسچینٹی کا ٹریڈیشن ہوتا ہے یعنی کرسچننگ کرنے کا یا بیپٹائز کرنے کا,
وہ اسی پول کے اندر ہوا پہلی بیپٹزم کنگڈم آف آکسم میں، جب کنگڈم آف آکسم جو تھی وہ پیگن سے کرسچن ہوئی، تو اسی پول میں کرا دی گئی. اس لیے اسے مے شم بھی کہا جاتا ہے. مائے وہی پانی، مطلب مائے آپ کو پتہ ہے پانی کو کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں، یہ بھی چونکہ زبان سیمیٹک ہے. اور شم میں نام، یعنی وہ پانی جو آپ کو نام دے. چونکہ بیپٹزم جب آپ کا کیا جاتا ہے کرسچینٹی میں تو آپ کو نام دیا جاتا ہے اس بیپٹزم کے بعد، تو اس لیے اس چشمے کا نام پڑا میشم، یعنی کہ نام دینے والا پانی. تو میں نے کہا سر یہ پرانے میں آکسم میں پھر رہا تھا گلیوں میں، تو یہ ملکہ سبا کی ایک اور نشانی سامنے آ گئی. یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں. لوگ بھر رہے ہیں لانڈری کے پانی پینے والا تو یقین نہیں ہے. مجھے میرے ڈرائیور نے پوچھ کے بتایا خاتون سے، تو کہتی ہے میں کپڑے دھونے کے لیے لے کے جا رہی ہوں یہاں سے. مسٹر اینکرز، امید ہے آپ کو یہ میری معمولی سی کوشش ایک بہت پیچیدہ باب تاریخ کا، جس پر کم لوگ تحقیق اور توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ اگر آپ ہمت جاری رکھیں، اور لوگ کہتے ہیں جی مذہب کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. آپ کا کام ہے تحقیق کرنا، سوچنا. آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچیں، تدبر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا جو کچھ آسمانی کتب میں لکھا ہوا ہے، حرف بہ حرف، ایوری ورڈ سچ، اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے جاؤ اور جا کے میری نشانیاں دنیا میں تلاش کرو. امید ہے آپ کو یہ ملکہ سبا کا ایکسپلوریٹری ویلاگ پسند آیا ہوگا. سفر جاری ہے. عن قریب تاریخ کے کسی اور موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.